مینجمنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان نے اسے تعلیم کے شعبے میں ٹاپ 2 چیریٹی اداروں میں بھی شامل کیا ہے اور ابھی تک 450 سے زائد جو ہے ہم اب تک 3444 ایلومنائز جو ہیں نا وہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حفیظ الحق صاحب جو کہ چیئرمین پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. ان کو ویلکم کریں گے اور ان سے ذرا بات کرتے ہیں. اور یہ میں ہمیشہ سے سمجھنا چاہتی ہوں اور جاننا چاہتی ہوں جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا ادارہ بناتا ہے جو کہ عام لوگوں کی فلاح کے لیے ہوتا ہے, اس کے پیچھے تھاٹ کیا ہوتی ہے, اس کے پیچھے فلسفی کیا ہوتی ہے. تو حفیظ الحق صاحب سے اس بارے میں جانتے ہیں. تھینک یو سو مچ حفیظ الحق صاحب. ایک سیکنڈ بفور یو جمپ انٹو دس کوسچن رائٹ, میں ایک چھوٹی سی چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو. پلیز بتائیے. میری موٹیویشن لائف میں میں نے ایکسپیرینس کی ایک سرٹن ٹائم پہ گرتے ہوئے. ہم سب ہائی پیچز اور لو پیچز میں سے گزرتے ہیں. ہم سب خوشی اور غم محسوس کر سکتے ہیں اور اچھا برا وقت ہر کسی پہ آتا جاتا ہے. اور اس دوران ابھی تک کر سکتے ہیں, ابھی تک کر سکتے ہیں. اچھا, اس دوران جو چیز مجھے سب سے زیادہ ہیلپ کی وہ گڈ ایڈوائس تھا. سو اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ منی. مینی ٹائمز, plenty of times it's about the direction. You can have all the finances in the world but if you don't have good direction یا آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے تو آپ ایک عدد wealthy confused انسان ہوں گے. تو آپ کے پاس ویلتھ دونوں طرف ہونی چاہیے. no identity. with no identity. اب یہ ادارہ جو ہے آئیڈینٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے کیونکہ ہیلپ جو ہے نا وہ آپ کو ایک تو مانیٹری ہیلپ ہو یا پھر جیسے کہ مزمل بات کر رہے تھے کہ نصیحت ہو یا ایڈوائس ہو, دونوں جو ہے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ کی آئیڈینٹی بنانے کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم حفیظ الحق صاحب کی طرف جائیں, ہمارے ساتھ اسی ادارے کے فارغ التحصیل کامیاب انٹرپرینور موجود ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جرنی کس طرح سے رہی ہے. اور ابھی تک جتنا مجھے ان کی جرنی کے بارے میں پتا چلا ہے بہت ہی انسپائرنگ ہے جناب, اور بہت سارے لوگ انسپائر ہوں گے جب وہ سنیں گے کہ ان کی ابھی تک کی جرنی کیسی ہے. خوبصورت راستہ طے کر کے آئے ہیں. آف کورس ہمارے ساتھ موجود ہے جناب زین العابدین جو کہ اسی فاؤنڈیشن کے الومنائی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں, اور کیا ہی زبردست کام کر رہے ہیں. اور کیا ان کا ایک پلیٹ فارم ہے وائرو کے نام سے جو کہ اے آئی بیسڈ فوٹوشاپ اسٹارٹ اپ کمپنی ہے جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ یو ایس کے اندر بھی بہت کامیابیاں سمیٹ رہی ہے. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ زین ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ذرا بتائیے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے. ہاؤ از اٹ گوئنگ؟ سو یا ہماری جرنی اس طرح اسٹارٹ ہوئی کہ مائی فادر واز اے ٹیکسی ڈرائیور. تو انہوں نے 40 سال کراچی میں ٹیکسی چلائی. اینڈ جب ہم وین وی ور ان میٹرک ان کراچی, تو میٹرک کے بعد ہم اسلام آباد آ گئے. I try to get into NUS for 4 times. Like ان کا NET سال میں 3 بار ہوتا ہے اور پہلے تینوں سال میں فیل ہوا. اگلے سال میں نے ریپیٹ کیا اینڈ دین 4 times میں فیل ہوا. 5th times I get into NUS. ہمت نہیں ہاری آپ نے؟ ہمت نہیں ہاری. It's like NUS computers is pretty technical and pretty hard as well. And my brother جو تھے وہ بھی اسی سال انہوں نے ٹرائی کیا اور he get into NUS very easily. He's more smarter than me. And جب ہم نس میں چلے گئے بٹ the problem we are facing is like we don't have a money to pay because like father was not doing anything right now at that time. اور جو بڑے بھائی تھے وہ جاب کر رہے تھے but it's so hard to pay the initial آپ کو جو نس کی فیس ہوتی ہے in the starting days. تو we thought about building some ہم اکیڈمی بنا لیتے ہیں because we cracked the NUS. جب ہم نس کریک کر رہے تھے تو ہم IIT کی بکس بھی پڑھ رہے تھے بیکاز وی ڈونٹ نو کہ ہماری بیسکس اچھی نہیں تھی. کراچی سے جب اسلام آباد آئے تو بیسکس اسٹرانگ کی, بلڈ کی, انڈرسٹینڈ کیا. تو ہم نے FSC کو بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر لیا تھا کہ ہم نے کیسے کریک کرنے ہوتے ہیں کور. وی اسٹارٹیڈ, ہم نے ایک اکیڈمی بنائی اور اکیڈمی مطلب ہم 9 سے 5 یونیورسٹی ہوتے تھے, 5 سے رات 9 اکیڈمی. تو 3 months ہم نے وہ کیا بٹ وی فیل لائک وہ ہماری اسٹڈیز کو بہت افیکٹ کر رہا تھا. رائٹ. اینڈ دین we thought about how can we get into NUS. So we have this institute اور ہم نے NUS میں PEF scholarship لیے اپلائی کیا. I remember that day کہ جب when we got a scholarship we went into tears because like for us کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. ادروائز آپ اسٹڈیز بھی افیکٹ ہوتی اور اکیڈمی بھی افیکٹ ہوتی. اچھا, یہ وہ مومنٹ ہوگا ابھی بھی آئی ڈونٹ نو, آپ سوچتے ہی ہوں گے اس چیز کے بارے میں کہ اگر اس مومنٹ کے اوپر آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا ہوتا یا یہ والی اپرچونیٹی موجود نہیں ہوتی تو آپ کی زندگی ابھی بڑی مختلف ہوتی.
100%. تو جو آپ کے پیچھے تھے نا جنہوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. حفیظ الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اس نیک کام کے بارے میں. کب سے آغاز کیا اس کا, کیا سوچا تھا, کیا ذہن میں آیا کہ آپ نے سوچا کہ اس طرح سے اسکالرشپ کا ایک پلیٹ فارم بنانا ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا. حفیظ صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کہاں سے یہ آئیڈیا آیا, کہاں سے آغاز ہوا, تھوڑا سا بتائیے اس جرنی کے بارے میں. وعلیکم السلام سر. سر آپ کی جرنی کا جو آغاز تھا اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ بیکاز ہم نے ذہن سے بات کی ہے اور ان کا ایک بڑا لمبا سفر رہا ہے جس کے اندر اسٹرگل ایٹ دا فور فرنٹ تھی. تو اس طرح کے کئی جوان ہیں جن کی زندگیوں میں آپ نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا اور آپ کی آرگنائزیشن نے ان کو پش کیا ہے ایک بڑے زبردست فیوچر کی طرف. تو اس مشن کا جو سٹارٹ ہے وہ آپ نے کب کنسیو کیا, کب پرسیو کیا اور کس طرح سے امپلیمنٹیشن کی موٹیویشن آئی؟ جی اس کی کہانی بڑی مزیدار ہے. وہ یہ کہ میں کارپوریٹ ایگزیکٹو ہوں. میں نے پاکستان میں بھی کام کیا ہے, یورپ میں, امریکہ میں اور چائنا اور ایشیا میں بھی کام کیا ہے. اس زمانے میں جب یہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ 2008-2009 کی بات ہے. میں اس وقت ہانگ کانگ میں تھا اور وہاں میں کچھ سوچ بچار میں لگا ہوا تھا. تو یہ احساس ہوا کہ اگر میں 1968 میں انجینئر نہ بنتا تو شاید میں آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا. دوسری ایک بات مجھے لگی کہ میری جو بھی کامیابی ہوئی ہے کارپوریٹ ورلڈ میں اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ آئی واز میڈ ان پاکستان. تو ایک احساس مخلوقیت پیدا ہوا اور اس احساس نے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک بجٹ چیریٹی کا اپنے ملک کے لیے وقف کر دوں گا, جو میں نے کیا. اور میں پاکستان آیا ان چیریٹیز کو تلاش کرنے کے لیے کہ جن کے تھرو میں دے کر اپنا ایک قرض اتاروں ملک کا. تو میں ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا اتفاقاً, اس مقصد سے نہیں لیکن ذاتی طور پر. وہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے دفتر کے باہر 25-30 بچے کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہنے لگے کہ ان کو یہ وہ بچے ہیں ان کو داخلہ مل گیا ہے. میں نے کہا یہ اس قدر غمزدہ شکلیں لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہنس رہے ہیں نہ بول رہے ہیں, یہ تو بڑی فخر کی بات ہے ان کو داخلہ مل گیا ہے اس یونیورسٹی میں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی خوشی اور ان کی سب سے بڑی کنسرن کا دن ایک ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی تو اس بات کی ہے کہ ان کو داخلہ مل گیا, لیکن ان کو بڑی پریشانی اس بات کی ہے کہ اگلے 4-5 سال کی فیس کہاں سے آئے. تو میری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے. جب میں نے ان سے مزید گفتگو کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ سینکڑوں ایون ہزاروں لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ایسے طبقے سے آتے ہیں کہ جن کی جو اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے, لیکن وہ قابل اتنے ہوتے ہیں کہ اپنی میرٹ پر ہماری جیسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو میں یہ سن کے بہت مجھے پریشانی بھی ہوئی اور جھٹکا بھی لگا. اور پھر میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور میں نے ان سے یہ پرابلم پیش کی تو ہم سب لوگ فوراً اس بات پہ تیار ہو گئے کہ ہم کو ان بچوں کی مدد کرنی چاہیے. اور ہم ایسے بچوں کی جن کو داخلہ مل گیا ہے انہوں نے تو اپنا کام کر لیا, لیکن ان کے پاس اگر ایک بات کی نا وہ میرا دماغ نا اس پہ جا کے رک گیا ہے کہ آپ کو جب پتا چلا کہ ان کو کیونکہ داخلہ مل گیا ہے بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو افورڈ اٹ, کیونکہ ان کو فکر یہ ہے کہ اگلے 4-5 سال ایسا ہوگا, تو آپ نے یہ سوچا کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے. وہاں پر وہ پوائنٹ ایک ایسا بھی لائف چینجنگ مومنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ کتنا ڈسکنیکٹ ہے اسپیشلی دا پیپل جو کہ ویل ٹو ڈو ہیں اینڈ وہ لوگ جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں, جو قابلیت رکھتے ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر پاتے اور ان کی وجہ سے سم ٹائمز آپ کو فیل ہوتا ہے کہ لائف از سو انفیئر. کیا آپ کو ابھی بھی یہ ڈسکنیکٹ محسوس ہوتا ہے یا پھر کچھ تبدیلی آپ نے اوور دا ایئرز محسوس کی ہے؟ دیکھیں ہم اپنے سفر میں تقریباً آدھے راستے پہنچ گئے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہ رہ جائے جو کہ اپنی میرٹ پہ داخل ہو گیا ہے
एक गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटी में और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, एग्रीकल्चर, BBA, ये सारी डिसिप्लिन हम कवर करते हैं। और हमारे पास इस वक्त हमने 88 बच्चों से शुरू किया 2010 में, और इस साल माशाल्लाह, पिछले साल माशाल्लाह से हमने 3,350 बच्चों की स्कॉलरशिप दी। इस तरीके से हम कई सालों से पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोवाइडर बन गए हैं। Right. और जो एक और ख़ास बात है हमारी, वो ये है कि जो हमारी ऑडिट रेटिंग्स हैं वो बहुत हाई हैं। पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान की सारी चैरिटीज की हफीज ऑडिट साहब, माजद कतल कलाम, जब मैं उन्होंने हमारा आपको audit काट किया, रहा हूँ। तो यहाँ पे related आपने to ऑडिट रेटिंग्स की आपने भी बात की है कि आपकी ऑडिट रेटिंग्स बहुत हाई हैं। तो जो क्राइटेरिया है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का, तो उसके अराउंड पुलिसिंग आपने स्ट्रिक्ट रखी है। डू यू थिंक कि ये बेहतर ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, या ये इस ऑप्शन को अवेल करने में मुश्किल भी पैदा कर सकता है? नहीं, वो उसमें हमारा तरीका ये है कि हमारे पास 41 यूनिवर्सिटीज हैं अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान। 41 यूनिवर्सिटीज, We दैट्स अ try बिग to नंबर। make a picture of पाकिस्तान। हमारी जो पाकिस्तान की वो है पॉपुलेशन, उसी को रिप्रेजेंट करें हम अपने बच्चों की क्वांटिटी में पर प्रोविंस। तो हम इन यूनिवर्सिटी के ज़रिए अपना मैसेज पहुंचाते हैं बच्चों को कि अगर तुम इस काबिल हो और तुम्हें मुश्किलात हैं, तो आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये हर यूनिवर्सिटी में हमारे एक अफसर होता है जिससे हमारे एंड आई एम श्योर जो इस वक्त हफीज साहब बच्चे देख रहे हैं ना, जो टैलेंटेड हैं, जो काबिल हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में जो एक रुकावट है वो फाइनेंसेस हैं, वो पैसे हैं, उनके पास पैसे मौजूद नहीं हैं, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप एक उम्मीद की किरण भी उनके लिए उनकी ज़िंदगी के अंदर साबित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि जैन, जो कि एक मिसाल हैं, जिनको आपने सपोर्ट किया, उनको और उनके भाइयों को, उम्मीद का सूरज लग रहे हैं। एग्जैक्टली, तो ज़रा उनसे भी उनके इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने जानना है कि उनकी कंपनी क्या करती है। आई नो एक मुश्किल बचपन देखा, फिर उसके बाद एक इस तरह के इदारों का सामने आना और आपकी हेल्प करना, आपकी ज़िंदगी का धारा एक तरह से तब्दील कर देना। अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। सो हमने अपना स्टार्टअप 3rd सेमेस्टर में स्टार्ट किया। वी वर 3 ब्रदर्स, हम 3 भाई हैं। And 3 years it was just building something, filling something, building something, university के जो last 3rd year तक we were trying something, build some apps, fail some things, and always thinking about what next we can build. In the 4th semester we get into photo editing. हमने background changer की mobile app launch की on Play Store, and then वो जो app है वो instantly in a week it will become the #1 background changer app in the world. And then we move into photo editing and stuff. We launch some object remover and stuff like this. वो भी #1 पे चली गई. And then फिर हमने 2022 में हमने सोचा यार this mid journey was there. A mid journey is like a image generation. आप कोई prompt लिखें कि अब man sitting on the moon, he can generate an image. तो 2022 में there was none of the Google and people like them are working on these things. तो हमने 2022 में एक प्रोडक्ट लॉन्च की, इमेजिन आर्ट। ओके, ये उस टाइम से चल रहा है। जी, ये तो आज हम देख रहे हैं कि वो पिक्चर से किस तरह से वीडियो बन जाती है। आप 2022 से काम कर रहे हैं। हाँ, और हम text to image. Text to image, is or visual assets from text. Text to image and then image to video. Image to video. Okay, ये 2024 में आया। तो जब हमने इमेजिन आर्ट लॉन्च की तो हम टॉप 2 चार्ट्स, #1 आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर #1 टॉप ग्रॉसिंग ऐप बन गए। हम कैनवा को भी हमने whole 1 year beat किया in terms of grossing app around the world on Play Store. Wow, Canva, that's big. Yeah. And then mobile was good. People are generating huge amount of generations. Still right now we have 2.5 million active users on mobile Android. How many offers have you gotten? And बड़े players जो they like to buy their competition out, right? Yeah. तो offers तो आपको आ रही होंगी, हम इतने मिलियन में खरीद लेते हैं, हम इतने मिलियन में। And what's the motivation कि आप नहीं बेच रहे अपना? 2023 में ऑफर आई थी, we were around $10 million के करीब इमेजिन आर्ट के ऊपर।
بٹ رائٹ ناؤ وی ہیو اے ویری ہیوج مائنڈ کہ ہم نے چیزوں کو پروفیشنل لے کے جانا میں نے ذہن پوچھا تھا کہ کون سی آفرز آئی ہیں, آپ نے جو اماؤنٹ کوٹ کیا, یو بیٹر ہیو سیکیورٹی آن یور وے آؤٹ. آپ نے یہ بول دیا, میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہاں سے دھیان سے آپ نے واپس جانا ہے. لولی, کیا بات ہے. اچھا حفیظ صاحب کی طرف ایک مرتبہ پھر سے ہم چلتے ہیں. حفیظ صاحب, بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں زین سے مل کے بھی, اینڈ آئی ایم شیور باقی جتنے بھی عالم نائز ہیں وہ بھی اسی طرح سے کامیابی سے اپنا کریئر بھی چلا رہے ہوں گے, اپنی زندگیاں بنا رہے ہوں گے. وہ لوگ جو اسپائرنگ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یہ والی سپ ان کو ملے, ان کے پاس ٹیلنٹ بھی موجود ہے, وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ذرا بتا دیجیے گا ان لوگوں کے لیے. جی دیکھیں, میں نے یہ بتایا تھا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی میں ایک فائنینشیل ایڈ افسر ہوتا ہے, اس سے ہمارا MOU ہے, اور وہ ان بچوں کو مدد کرتا ہے جو ضرورت مند ہیں, اور جو ان کے پاس یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں نے کتنی اسکالرشپس اویلیبل ہیں. تو ہم ان کے تھرو اس کو آپریٹ کرتے ہیں, اور اس کی جو فائنل سلیکشن ہے وہ PF اپنے کرائیٹیریا پہ کرتی ہے, جس میں 50% ویٹیج دیتے ہیں ان کی تعلیم کے, جو ان کے HSC کے مارکس ہیں اس کی, اور 50% ہم ویٹیج دیتے ہیں ان کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے. جتنی وہ فائنینشیل کنڈیشن پور ہے اتنے ہی نمبر ان کے پوائنٹس ان کے زیادہ ہیں. تو اس طریقے سے ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہم جو آرفنز ہوتے ہیں ان کو ہم ایک 10% اور بونس دے دیتے ہیں, اور پھر ہم ان میں سے ان بچوں کو جو سب سے ٹاپ پہ آتے ہیں ان کو اسکالرشپ دے دیتے ہیں, اور ان کی پوری 4-5 سال کی آسان رہتا ہے. اچھا سر, ایک بات بتائیے گا کہ اگر آپ کے ادارے سے ملاقات کرنا چاہے کوئی ضرورت مند, اس کا پروسیس کیا ہے, کیسے انیشیٹ کیا جا سکتا ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ مل کر اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے تو وہ کس طرح سے آ سکتا ہے؟ ہمارا ویب سائٹ پہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے, وہاں آپ کانٹیکٹ کریں, اینڈ یو ول بی responded appropriately.